زید نساج ہیں، زید نساج، انہوں نے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے، راوی ہیں زید نساج۔ بحار الانوار کی جلد 42 میں یہ واقعہ درج ہے، اور بھی کتب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مدینہ میں ایک پڑوسی تھا، ضعیف تھا، بڑا عابد تھا، خوبصورت تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میں مولا زین العابدین صلوات اللہ علیہ یعنی کہ بقیہ گیا، جمعہ تھا، میں نے بھی غسل کیا، وہ ادھر غسل کر رہا تھا۔ تو جب وہ غسل سے فارغ ہوا یا اس نے مجھے بلایا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ میرا محلے دار، میرا پڑوسی ادھر ہے، عابد تھا، زاہد تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میری مدد کرو کہ پانی دو مجھے، میں نے غسل کرنا ہے۔ کہتا میں نے غسل کے لیے پانی دیا۔ جب پانی دیا نا، تو میں نے دیکھا کہ اس کی پشت پہ ایک نشان ہے، تقریباً ایک بالشت کے برابر، 9 انچ کے قریب جو ہے وہ نشان ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے عبد خدا، یہ نشان کہاں سے لگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات چھوڑیں، یہ راز ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ تجھے واسطہ ہے خدا کا، میں نے واسطہ وغیرہ دیا تو کہتے ہیں کہ میں مان گیا۔ کہتے ہیں لیکن ایک شرط میں بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کرنا۔ زید نساج کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی صحیح۔ کہتے ہیں مجھے واقعہ بیان کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم 10 دوست تھے، ڈاکو تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، رات کو چوری کرتے تھے، اور پھر یہ کرتے تھے کہ ہم سارے مل کے دوست کھانا کھاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ایک رات کو میری بیوی نے مجھے جگایا، اس نے کہا کہ تجھے یاد نہیں ہے کل تیرے ہاں دعوت ہے، کوٹ جا کے چوری کر انتظام کر، کل کیا کھلائیں گے ان کو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس نے تلوار دی، میں نے تلوار لی۔ کہتا میں جا کے بیٹھ گیا، جو نجف کی طرف رستہ جاتا تھا، کہتا میں اس پہ بیٹھ گیا، اندھیرے میں انتظار کرنے لگا۔ بادل چمک رہے تھے، رات اندھیری تھی، بادل تھے اور ایسے بارش وغیرہ، بدلی بھی بار بار چمکتی۔ کہتا میں نے انتظار کرتا رہا کہ آئے۔ کہتا میں نے اندھیرے میں دیکھا، آئر نظر آئے کہ 2 شخصیات آ رہی ہیں، کہ 2 بندے۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد وہ قریب آئے، میں ایک خندق ٹائپ جگہ تھی، وہاں سے نکلا تلوار لے کے، میں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ جب وہ قریب آئے میں نے دیکھا 2 عورتیں ہیں، ایک ان میں سے بوڑھی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ڈرایا، سامان چھین لیا۔ جب چھین لیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، جانے دو۔ کہتے جب میں نے عورت کو دیکھا نا، لڑکی اتنی خوبصورت تھی، میری نیت بے ایمان ہو گئی، میرا دل بے ایمان ہو گیا۔ میں نے 10 درازی چاہی، میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ کہتے جب میں نیت خراب ہوئی، عورت کہنے لگی کہ بندہ خدا، یہ میری بھانجی ہے، اس کی شادی ہے، خدا کے لیے یہ قہر نہ اٹھا کہ تو ایسا کر، ہمیں معاف کر دے، سامان تو رکھ لے، ہمیں جانے دے۔ کہتا میں نہ مانا۔ جب نہ مانا تو اس عورت نے مجھے واسطے دیے۔ کہتا میں نہ مانا۔ اور لڑکی نے نہ کسی کو مدد کے لیے پکارا۔ اس نے کہا ہے میرے کائنات، اس نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، میرے کائنات میری عزت اس درندے سے بچائیں، مجھے بچائیں کہ میری شادی ہے اور میں تو آپ کی زیارت کے لیے آ رہی ہوں۔ کہتے جیسے کہا، تھوڑی دیر کے بعد ایک ذیشان ہستی سفید گھوڑے پہ سوار تشریف لائے۔ کہتے جیسے قریب آئے انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دے۔ میں کہتا مست ہاتھی کی طرح بدمست تھا، تلوار میرے ہاتھ میں تھی، پہلوان تھا بڑا، میں اپنے آپ کو سمجھتا۔ میں نے کہا اے راہی اپنا رستہ لے، اپنا رستہ ناپ اور جا یہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دے، تیری بہتری اسی میں ہے۔ کہتا میں نہ مانا۔ جیسے میں نے ان پہ حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے تلوار سے میری پشت پہ ایک وار کیا۔ کہتے جیسے وار کیا تو میں کہتا گر گیا، کافی تلوار لگ گئی، میری زبان بند ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر اس ہستی نے کہا اس عورت سے اور لڑکی سے کہ جاؤ اپنے وطن واپس جاؤ، گھر واپس جاؤ۔ تو وہ کہنے لگیں کہ عبد خدا، ہم مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف جا رہے ہیں۔ اس وقت اس ہستی نے کہا تمہاری زیارت قبول ہوگی، میں ہی تو علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں۔ کہتے ہیں ہم دونوں، وہ خالہ اور لڑکی بھاگی، اور کہتے ہیں مولا کائنات کے پاؤں چومے ہم نے، نلین پاک کے بوسے لیے، اور جب ہم نے بوسے لیے کہا مولا ہمیں اجازت ہے۔ اب مولا نے حکم دیا جب جانے کا، تو کہتے ہیں ہم نے
تو زید نساج کہتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ میں بھی طاقت آئی، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر قوت گویائی دی، پھر میں بولنے کے قابل ہوا۔ میں نے کہا کہ علی علیہ السلام میرے مولا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں آئندہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تو وعدہ کرتا ہے تو ہم نے تجھے معاف کیا۔ کہتا پھر اس نے کہا، اس بوڑھے نے جو عابد تھا میرا پڑوسی تھا، اس نے کہا پھر میں نے کہا میرے کائنات یہ زخم مجھے مار ڈالے گا، اتنا چوڑا جو ہے زخم ہے لمبا، تو آقا مولا مجھے بچائیں، یہ خون بہتے جا رہا ہے۔ کہتا وہاں سے مولا نے خاک اٹھائی میرے زخم پہ لگائی اور کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا، میری زبان کھل گئی، میں بولنے کے قابل ہو گیا۔ اور کہتا ہے اس وقت سے میں نے سارا چھوڑ دیا۔ زید نساج کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مولا نے تجھے معاف کر دیا تیرا زخم بھی مٹ جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن شاید نشان عبرت کے طور پر انہوں نے نشان باقی رکھا کہ جب بھی میں اسے دیکھوں گا تو مجھے یاد آئے گا میں نے کیا ظلم کیا تھا اور مولا نے کیا کیا۔ تو جناب زید نے بہت خوبصورت یہ واقعہ میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کیا جائے۔ بہت شکریہ۔